بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چودھری۔ خواتین رات 9 سپٹمبر 1960 کو صدر ایوب خان اور بھارت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کے درمیان کراچی میں سندھ طاس معاہدہ ہوا تھا۔ معاہدے کی تقریب کے بعد صدر ایوب خان اور وزیر اعظم نہرو کے درمیان ایک غیر رسمی ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات میں صدر ایوب خان نے نہرو سے عرض کیا تھا کہ جناب، آپ مجھ سے بہت سینئر ہیں، میں ایک جونیئر سیاستدان کی حیثیت سے آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ نہرو صاحب نے فرمایا، جی پوچھئے۔ صدر ایوب خان نے پوچھا، ایک کامیاب مسلمان حکمران میں کیا خوبی ہونی چاہیے؟ نہرو صاحب نے چند لمحے سوچا اور پھر مسکرا کر جواب دیا، ایک پاکستانی مسلمان حکمران اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک وہ علامہ اقبال کا حافظ نہ ہو۔ صدر ایوب خان نہرو سے یہ جواب ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، لہذا وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگے۔ نہرو نے کہا، صدر محترم، آپ کے اللہ نے آپ کو علامہ اقبال کی شکل میں بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ آپ لوگ بڑے بدقسمت اور بیوقوف ہوں گے اگر آپ اقبال سے فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ حضرات، آج مصور پاکستان، شاعر مشرق اور حکیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال کا یوم ولادت ہے۔ علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور دیا تھا جس کی بنیاد پر وہ مصور پاکستان کہلائے تھے، لیکن بدقسمتی سے آج کے پاکستان میں ان کی کسی سوچ، کسی فکر، کسی خیال، کسی فلسفے اور کسی احساس کا کوئی رنگ نظر نہیں آتا۔ خودی اور خودداری علامہ اقبال کا فلسفہ تھا۔ آج آپ کراچی سے خیبر تک دیکھ لیجئے، آپ کو کسی جگہ خودداری نظر آئے گی اور نہ ہی خودی۔ یقین محکم، عمل پیغام اور محبت فاتح عالم علامہ اقبال کی فکر تھی۔ آج آپ کو اس قوم میں محبت ملے گی، نہ عمل اور نہ ہی یقین۔ علامہ اقبال ہمیں ایسی قوم بنانا چاہتے تھے جو شاہین کی طرح پہاڑوں کی چٹانوں پر بسیرا کرے، لیکن ہم اقبال کے شاہین کو بٹیر بنا کر کھا گئے۔ علامہ صاحب مرد کوہستانی اور بندہ صحرائی سے فطرت کی نگہبانی کا کام لینا چاہتے تھے، لیکن ہم نے مرد کوہستانی پر فوج چڑھا دی اور بندہ صحرائی کو روٹی روٹی کا محتاج بنا دیا۔ علامہ اقبال ہماری خودی کو اتنا بلند دیکھنا چاہتے تھے کہ خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، لیکن ہم نے اس خودی کا کشکول بنا کر اسے IMF کے دروازے پر رکھ دیا۔ اقبال نیل کے ساحلوں سے کاشغر کی خاک تک سب مسلمانوں کو ایک قوم دیکھنا چاہتے تھے، لیکن ہم نے اس ایک قوم کو سب سے پہلے پاکستان بنا دیا۔ اقبال ملت اسلامیہ کو ایک ایسا جسم بنانا چاہتے تھے جس میں کابل میں کانٹا چبھے تو ایران کے منہ سے چیخ نکل آئے، لیکن ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے کابل میں کانٹا چبونا شروع کر دیا۔ اور اقبال خودی کو بچا کر غریبی میں نام پیدا کرنا چاہتے تھے، لیکن ہم نے خودی کو بیچ بیچ کر گندم خریدنا شروع کر دی۔ افسوس ناظرین، ہم نے اقبال کے زمان و مکان کو روز و شب میں الجھا کر مار دیا۔ ہم نے اس معجزہ فن کو امریکہ کی گلیوں میں فروخت کر دیا جس سے خون جگر کی نمود ہونا تھی۔ ہم نے اس ذوق یقین کو خیرات بنا دیا جس سے ہماری غلامی کی زنجیریں کاٹنا تھی۔ ہم نے اس فاتح عالم محبت کو، اس عمل پہم کو اور اس یقین محکم کو ریچرڈ باؤچر کے حوالے کر دیا جس نے ہمیں جہاد زندگانی میں شمشیر کی طرح ہمارا ساتھ دینا تھا۔ ہم نے قوم رسول ہاشمی کی اس خاص ترکیب کو فرینڈز آف پاکستان کے ہاتھ بیچ دیا جس نے ہمیں اقوام مغرب کے قیاس سے باہر نکالنا تھا، اور ہم نے خوشہ گندم کے ساتھ ساتھ اس دہقان کو بھی چلا کر راکھ کر دیا جس سے اس ملک کے عوام کو روزی ملنا تھی۔ حضرات، آج علامہ اقبال کے یوم ولادت کے موقع پر مجھے یوں محسوس ہوتا ہے
ہم اس ملک میں روزانہ علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے خیالات اور نظریہ پاکستان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج کے پاکستان اور علامہ اقبال اور قائد اعظم کے پاکستان میں زمین آسمان کا فرق ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم عدلیہ کی طرح نظریہ پاکستان کا چیپٹر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیں۔ ہم قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصویروں کی جگہ خالی فریم لٹکا دیں تاکہ ہم نظریہ ضرورت کے مطابق جب چاہیں اس کی جگہ عطا ترک، جارج بش اور براک اوباما کی تصویریں لگا سکیں۔ ناظرین، مجھے آج محسوس ہوتا ہے کہ اس قوم کو علامہ اقبال کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ہمیں علامہ صاحب کی جگہ کوئی ایسا ٹام ٹک اور ہنری چاہیے تھا جو ہمیں بھیک مانگنے، سمجھوتا کرنے، جھوٹ بولنے، رشوت کھانے، فراڈ کرنے، منی لانڈرنگ کرنے، سوئس بینکوں میں پیسے چھپانے اور ایماندار ججوں کو بدنام کرنے کے جدید ترین طریقے سکھا سکتا، جو ہمیں NRO، LFO اور جعلی ریفرینڈم کروانے کا آرٹ سکھا سکتا، اور جو اس ملک کو بش کے نظریات کے مطابق روشن خیال اور اعتدال پسند بنا سکتا۔ مجھے آج محسوس ہوتا ہے کہ اس ملک، اس قوم کو کسی قائد اعظم، کسی علامہ اقبال کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے اور ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خواتین رات، کسی نے علامہ اقبال سے پوچھا تھا قوم کا سب سے بڑا خزانہ کیا ہوتا ہے؟ علامہ صاحب نے فرمایا خودداری۔ علامہ صاحب کا کہنا تھا کہ اگر کسی قوم کے پاس سونے کے پہاڑ بھی ہوں لیکن اس میں خودداری کا مادہ نہ ہو تو اس قوم کو بکاری بنتے دیر نہیں لگتی، اور اگر کسی غریب، مسکین اور مفلوق الحال قوم کے پاس صرف خودداری موجود ہو تو وہ قوم بہت جلد امیر اور طاقتور بن جاتی ہے۔ علامہ صاحب کو فرمانا تھا اللہ تعالیٰ صرف خوددار لوگوں اور خوددار قوموں پر کرم کرتا ہے، لہذا اگر دنیا میں خوشحال، طاقتور اور کامیاب بننا چاہتے ہو تو کبھی خودداری ترک نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی نصرت تمہاری مدد کو ضرور پہنچے گی۔ حضرات، میں جب آج پاکستان کو دیکھتا ہوں تو مجھے محسوس ہوتا ہے ہمارے پاس خودداری کے سوا سب کچھ ہے، چنانچہ ہم دنیا بھر کے وسائل کے باوجود بھیک مانگ رہے ہیں، اور بھیک، ناظرین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خودداری عزت اور انا سے محروم قوموں کے لیے کم ترین سزا ہوتی ہے۔